مولا حسین کی بارگاہ میں فضائل کی چند اشعار پیش کرتا ہوں. ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہ بخشا ہے کبریا نے یہ رتبہ حسین کو بخشا ہے کبریا نے یہ رتبہ حسین کو کہ بخشا ہے کبریا نے یہ رتبہ حسین کو سرکار نہ کہتے ہیں بیٹا حسین کو بر محمد وآل محمد صلوات. بخشا ہے کبریا نے یہ رتبہ حسین کو سرکار نہ کہتے ہیں بیٹا حسین کو. واقعہ آپ تمام کی موجود ہے, میں شعر نظر کر رہا ہوں جلدی سے. مولا مولا تو دیتے رہتے اسے حشر تک پسر. مولا تو دیتے رہتے اسے حشر تک پسر. راغب اگر نہ روکتا مولا حسین. بہت شکریہ بہت شکریہ. راغب اگر نہ روکتا مولا حسین کو روزے کے ساتھ شاہ کے ہے روزہ حبیب. روزے کے ساتھ شاہ کے ہے روزہ حبیب. تنہا نہ اس نے آج بھی چھوڑا حسین کو. بہت شکریہ بہت شکریہ. تنہا نہ اس نے آج بھی چھوڑا حسین کو. بہت ہی خوبصورت شعر آپ تمام کی نظر کر رہا ہوں. ایک شب کا انتظار کیا یوں بھی شاہ نے. ایک شب کا انتظار کیا یوں بھی شاہ نے. پھر آنے والا ہے یہ پتا تھا حسین کو. شکریہ. ایک شب کا انتظار کیا یوں بھی شاہ نے. قرآن
آنے والا ہے یہ پتا تھا حسین کو سرکار اپنا کہتے ہیں بیٹا حسین کو صلوات پر محمد کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کے راز آئینہ تجھے کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا بوگے سنوالا ہے میرا خون میں نہایا کیا ہوا دل بر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سہرے کی صغرا کو دکھا دوں بے چین تھی خبر ہے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغیرہ تو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر اور بغیر تو ایک آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو
گیا دل بر تم ہیچ کیاں لے تم ہیچ کیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر علی اکبر جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمبر ماں دے گی صدا ہے علی اکبر ماں دے گی صدا ہے علی اکبر علی اکبر چھن جاؤ گی چادر علی اکبر مرحوم کی آواز بلند سلام عطا ملک میں کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں خوش نشاد علی اکبر علیہ السلام بآواز بلند سلام رن میں جو سنا کھا کی گرا شکل پیغمبر ہاتھوں سے جگر تھام کے رونے لگے سرور غم بھول کے بیٹوں کا بڑھی شاہ کی خواہ کہتی تھی برادر سے زینب مزدر حسین کیوں پریشان مدد کو آئے بہن کہو لاش اکبر اٹھا کے
کہو تو لاش اکبر اٹھا کے لائے بہن، بتاؤں گی میں اسے حال اپنی غربت کا، مجھے یقین ہے وہ مان جائے گا بھیا، بلا کے نہر سے ابن علی کو لا، کہو تو لاش اکبر اٹھا لائے بہن، اور جہاں سے آن محمد گزر گئے بھیا، نہیں ہے کچھ بھی میرے پاس دینے کو صدقہ، مصیبتوں سے تمہیں کیسے اب چھڑائے بہن، کہو تو لاش اکبر اٹھا کے لائے بہن، اور ستمگروں نے قیامت یہ اس پہ ڈھائی ہے، میرے جوان نے برچھی جہاں پہ کھائی ہے، بنا کے اشکوں کا مرہم وہاں لگائے بہن، کہو تو لاش اکبر اٹھا کے لائے بہن، اکیلے تم سے نہ اٹھے گی لاش اکبر کی، تمہارے ساتھ بہن بھی یہ امتحان دے گی، کہو صبر کی قوت تمہیں دکھائے بہن، کہو تو لاش اکبر اٹھا کے لائے بہن، اور وطن سے دور بھرا گھر ہوا میرا خالی، کچھ اور کر نہیں سکتی یہ پالنے والی، کفن نہیں ہے یہ چادر اسے اڑائے بہن، کہو تو لاش اکبر اٹھا کے لائے بہن، حسین کیوں ہو پریشان مدد کو آئے بہن، کہو تو لاش اکبر اٹھا کے لائے بہن۔ کربلا میں غلام حسین کو تو صدمے بہت زیادہ شدید تھے، ایک تو کڑیل جوان کا لاشا اٹھانا کوئی آسان بات نہیں، اور دوسرا اپنی بہن کے پردے کو بچانا۔ دور غازی ایک مقطع پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ یہ سن کے میر
تکلم حسین روتے تھے، یہ سن کے میر تکلم حسین روتے تھے، اٹھا کے لاش یوں شبیر تیز تیز، یہ سن کے میر تکلم حسین روتے تھے، اٹھا کے لاش یوں شبیر تیز تیز چلے، کہیں خیام سے باہر چلی نہ، کہیں خیام سے باہر چلی نہ اے بہن، کہو تو لاش اکبر اٹھا کے لائے بہن، اور ادھر تھی فکر بہن کو گزر نہ جائے اخی، ہر ایک قدم پہ ادھر سوچتا ہے ابن علی، یہ زخم دیکھ کے خیمے میں مر نہ جائے بہن، کہو تو لاش اکبر اٹھا کے لائے بہن، حسین کیوں ہو پریشان، مدد کو آئے بہن، کہو تو لاش اکبر اٹھا کے لائے بہن، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، یہ امتحان ضعیفی میں مجھ کو نبھانا ہے، اکبر کو لے کے خیمہ زینب میں جانا ہے، رستے میں لڑکھڑائے نا شبیر کے قدم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم، کہ ریشہ ہے اس قدر کے لرزتے ہیں میرے ہاتھ، لاشا ہے یہ رسول کا اکبر کے ساتھ ساتھ، دو لاشیں ایک ساتھ اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم، سینے میں کہہ کے توڑی ہے ظالم نے یہ سنا، کہ
اب دیکھنا حسین کی نکلے کیسے جا ظالم کو یہ بتانا ہے ابن علی ہے غم سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم اور محمد وآل محمد صلوات اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ولتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى لعلكم تعقلون صلوات پڑھتے محمد والے فیضان گرامی پروردگار نے اس کائنات میں زندگی سے بھی پہلے جس چیز کو خلق بنایا ہے اسے موت کہا جاتا ہے اور اللہ نے اس دنیا میں موت جتنا سچ کسی چیز کو قرار نہیں دیا اللہ نے موت کو انسانوں کے لیے ایک ایسا تحفہ قرار دیا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے نیک بندوں کو انعام عطا کرتا ہے اور اپنے عطا کرتا ہے جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ موت کے ذریعے سے اپنے رب سے جزا لینے چلے جاتے ہیں اور جو اس کے نافرمان ہوتے ہیں اس کے تعلق نہیں ہوتے وہ اس موت کے ذریعے سے اس عذاب کو دیکھ لیتے ہیں جس کا وعدہ ان کے رب نے ان سے کیا ہوتا ہے چنانچہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی دیگر حقیقتوں میں سے سب سے ممتاز اور واضح حقیقت کا نام موت ہے اور یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں سورہ ملک میں جہاں پروردگار عالم نے تذکرہ کیا وہاں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ نے اس آیت کی ترتیب میں حیات سے پہلے موت کو رکھ کر بتایا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار اللہ کا منکر بھی نہیں کر سکتا آج آپ دیکھیں اس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ابھی زمانے میں بہت آسان ہو گیا ہے ابھی زمانے میں خدا کا انکار ہو رہا ہے ابھی زمانے میں ایسی تحریکیں ایسے پلیٹ فارمز بن رہے ہیں ایسی مضمون شائع کیے جا رہے ہیں ایسے گیم بن رہے ہیں بچوں کے کہ جس میں خدا کا تصور صفر دکھایا جا رہا ہے کوئی خدا نہیں ہے ہم خود ہی آئے ہیں خود ہی چلے جائیں گے یہ جو یہ کہنے والا ہے نا کہ خود ہی آئے ہیں خود ہی چلے جائیں گے اس سے پوچھنا تیری تاریخ پیدائش کیا ہے جب وہ تاریخ پیدائش بتلا دے تو پھر پوچھنا کہ اس پیدائش سے پہلے تو کہاں تھا بس اس کا جواب نہ دے سکے تو سمجھنا کوئی ہے کہ جسے اس نے تھا سے ہے بنایا ہے اس نے عدم سے وجود بخشا ہے اس ذات کا نام پروردگار ہے چنانچہ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں پروردگار نے بہت سی آیتوں میں اپنی ذات پر جس چیز کو دلیل بنایا ہے اسے موت کہا جاتا ہے سورہ بقرہ کی 28ویں آیت میں ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ آخر تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو وکنتم امواتا فاحیاکم تم سب کچھ نہیں تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا ثم یمیتکم پھر ہم دوبارہ تم سے حق زندگی کو چھین لیں گے ثم یحییکم اور اس موت کے بعد دوبارہ تمہیں ایک زندگی عطا کر دیں گے ثم الیہ ترجعون اور پھر تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ گے جہاں سے تمہاری ابتدا ہوئی تھی دیکھیے
تین دور ہمارے سامنے نکل کر آئے. ہر انسان، بلکہ انسان بھی نہیں، ہر ذی حیات جو حیات رکھتا ہے، یعنی جو بھی شے زندگی رکھتی ہے، اس کے تین ادوار ہیں، اس کے تین زندگی کے حصے ہیں. پہلا حصہ جب وہ نہیں تھا، دوسرا حصہ جس وقت وہ ہے، تیسرا حصہ جب وہ نہیں ہوگا. بس جو ان تینوں زمانوں سے پاک ہو اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا جاتا ہے. وہ ہر وقت سے تھا، ہر وقت ہے اور ہر وقت رہے گا. جب کوئی نہ تھا وہ اس وقت بھی خالق تھا، جب دنیا ہے وہ تب بھی خالق ہے، جب سب ختم ہو جائے گا وہ تب بھی خالق ہوگا. اور یہی سبب ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام آخری سور پھونک دیں گے تو قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ کی آواز آئے گی، لمن الملک هذا اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو آواز آئے گی اسی کی بادشاہت ہے جو قاہر بھی ہے، جبار بھی ہے. کوئی نہیں ہوگا. اللہم صلی اللہ علیہ اور فرمایا اس کائنات کی جتنی حقیقتیں آگے آئیے. شاکر بھائی صلوات پڑھیے ذرا ان کی بلندی کے لیے آواز. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تب آپ دیکھیے کہ پروردگار نے اس کائنات میں جتنے حقائق پیدا کیے ان میں سے سب سے بڑی حقیقت کا نام موت ہے. اور جتنا جلدی انسان حقیقت کو گلے لگانے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. حقیقت سے آنکھ چرانے کا فائدہ نہیں ہوتا، حقیقت ہر حال انسان کے پاس آ کر ہی رہتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کیسی دنیا کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں پر خوشی ہے، کہیں پر غم ہے، کہیں پہ ولادت کی مبارکبادیں ہیں، کہیں پہ موت کی تعزیت ہے، کہیں پہ جناب خوشی کے قہقہے ہیں، کہیں پہ جناب غموں کی سلسلہ ہے. اور یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو پروردگار نے اسی کائنات کے اندر اپنے آپ کو منوانے کے لیے نظام موت رکھا کہ نہ تو آنے پر اختیار رکھتا ہے نہ جانے پر اختیار رکھتا ہے. بڑا آسان جملہ بڑے شناسا مجمع کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے انسان پیدا ہونے میں مختار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوگا کہ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے تو وہ پیدا ہوگا. نہیں، جب خدا چاہے گا اپنی قدرت سے پیدا کر دے گا. جب خدا چاہے گا اپنی قدرت سے موت دے دے گا. اس کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ تو جوانی کے مزے لے لے، ذرا تو اپنے گھر بار کے لیے کچھ جمع کرتا ہے تو تجھے بلایا جائے گا. نہیں، اذا جاء اجلهم لا يستقدمون الساعة ولا يستأخرون. تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا ہم ایک لمحہ موت کو آگے کریں گے نہ پیچھے کریں گے، اسی وقت اسے ہماری بارگاہ میں بلا لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا موت ایک ایسا مہمان ہے جو بغیر بتائے مقررہ وقت پر آتا ہے. اور یہ مہمان آتا ہی جب ساتھ لے جانا چاہتا ہو. تو موت کو واپس بھیجنے کا بھی کوئی گمان نہیں ہے. بڑے بڑے انبیاء کرام دنیا سے گزر گئے. نوح جیسا مرتبے والا نبی 950 برس کی زندگی گزاری اور خیمے کے باہر مٹی کے برتنوں کو دھوپ میں سکھا رہے تھے. اتنے میں ملک الموت حاضر ہو گئے. پیغمبر نے جیسے دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت آیا ہے، حضرت نوح نے سلام کیا، ملک الموت نے جواب دیا. اب ملک الموت سے یہ پوچھنے کی ضرورت کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو آتا ہی جب کسی کو لے جانا ہوتا ہے. چنانچہ ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا، یہ بتا میرے پاس کچھ لمحے باقی ہیں؟ کہا کچھ لمحے ابھی تمہاری زندگی میں باقی ہیں. کہا مجھے اجازت دے دے کہ میں خیمے میں جا کر اپنے بستر پر سیدھا ہو کے لیٹ جاؤں، میری روح کو قبض کر لینا. حضرت نوح اندر آئے، اپنے بستر پر آرام کیا، لیٹ فرشتے نے روح کو قبض کرنے لگا. جب روح قبض کرنے لگا تو فرشتے نے بھی کہا کچھ لمحے باقی ہیں. ایک سوال مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم باہر تھے تم نے یہ کہا کہ اندر چلا جاؤ تو روح قبض کرنا. فرمایا میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس زندگی کو یہ مہلت سمجھ رہے ہیں اس کی مہلت اتنی ہے جیسے خیمے کے باہر سے اندر آ جائے اور زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے. جسے ہم نے زندگی سمجھ رکھا ہے وہ زندگی نہیں ہے، زندگی کے نام پہ دھوکہ ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب فإن الدار الآخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. سورہ عنکبوت کی 64 آیت ہے کہ دنیاوی زندگی جس پر تم اکڑتے ہو، جس پہ تم عیش و عشرت پر ناز پیدا کرتے ہو، جسے تم نے زندگی کی بلندی کا معیار بنا لیا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس گاڑی بڑی ہے، میرا گھر بڑا ہے، کچھ نہیں ہے تمہاری یہ دنیاوی زندگی. ہماری صرف کھیل ہے، یہ تماشا ہے. حقیقی زندگی وہ ہے جو گھر تیرے لیے ہم نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے. حقیقی زندگی وہ ہے جو ہم نے تیرے لیے گھر آخرت میں تیار کر رکھا ہے. بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس ملک الموت کیسے آیا. سلیمان علیہ السلام جیسے نبی، اتنا ناز بردار نبی کہ اللہ سے ملک مانگ کر لگا، رب حبلی ملکن لا یملک بعدہ. سلیمان بادشاہ ہیں، کہنے لگے پروردگار ایسی بادشاہ ہے جو میرے بعد کسی کی نہ ہو. اللہ نے عطا کر دیا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا نبی مانگے اور وہ عطا نہ کرے. اب ایسا ملک عطا کیا سلیمان کو، ایسی طاقت عطا کر دی. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، ہم نے سارے جنوں کو سلیمان کے کنٹرول میں دے دیا.
ہم نے ساری ہواؤں کو سلیمان کے کنٹرول میں دے دیا, ہم نے سارے فرشتوں کو سلیمان کا تابع بنا دیا, ہم نے تمام جنات کو سلیمان کے قبضے میں دے دیا. اتنے ناز والا نبی کہ جو اشارہ کرے تو جنات حاضر ہو جائے, اشارہ کرے تو فرشتہ حاضر ہو جائے, اگر باہر چلے تو ہدہد جیسا پرندہ اپنے پروں کا سایہ بنا کر سر پر چلے. اتنے ناز والا نبی ایک دن چاہا کہ ذرا میں دیکھوں صحیح میرا ملک ہے کیسا, میری بادشاہت ہے کیسی. ایک مرتبہ سارے غلاموں سے کنیزوں سے کہا آج سب میرے محل سے باہر نکل جاؤ, اور میں آج اپنے محل کے بالائے خانہ پر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں میری مملکت کیسی ہے, میں بھی تو اپنے ملک کا تماشا دیکھوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تم اپنے دیے ہوئے ملک میں اتنا اتراتے ہو 3 سال کے لیے 5 سال کے لیے, جو اللہ کا ملک لے کر آیا ہو, جسے اللہ نے ملک دیا ہو. کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا ہوں ملک کیسا ہے. سارے غلاموں سے کہا باہر نکل جاؤ, کوئی میرے محل میں مجھے نظر نہیں آنا چاہیے. جب کہہ دیا کوئی نظر نہیں آنا چاہیے تو کیا خیال ہے سب چلے گئے ہوں گے نا باہر. اب جب سلیمان اپنے بالائے خانہ پر ٹاپ فلور پر جانے لگے, جاتے جاتے کیا دیکھا, آخری حجرے کے پاس پردے سے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے, جیسے کہ پردے سے آ رہا ہو. ایک مرتبہ جیسے کسی کی آہٹ کو محسوس کیا فوراً رک گئے, اور جلال کے عالم میں نبی اور اوپر سے بادشاہ, تو مزاج میں نازک پن بھی آ گیا. جلال میں کون ہے, جب ہم نے منع کیا تھا ہماری اجازت کے بغیر کوئی ہمارے محل میں آج نہ آئے. ایک مرتبہ پردہ کھلا, سامنے کوئی اور نہیں تھا, وہ تھا جو بغیر اجازت کے سب جگہ جاتا ہے. کہا سلیمان ٹھیک ہے نبی ہو, مگر ہم وہ ہیں جس نے آدم کو بھی موت دے دی ہے, ہم وہ ہیں جو نوح کو بھی اپنے ساتھ لے گیا, ہم کسی کو چھوڑ کے نہ گئے. چنانچہ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ میرا ناز اپنی جگہ پر, مگر جب جانے کا وقت آ جائے تو یہ آنے والا پوچھ کے نہیں آیا کرتا. بس جیسے ہی سلیمان کو ناز ہوا تو اس کا ناز فرشتے کے ذریعے ختم کیا, اور اسی دن سے فرشتے کو یہ ناز ہو گیا کہ میں جہاں چاہے بغیر اجازت کے جا سکتا ہوں. اللہ نے کہا تیرا ناز بھی توڑیں گے, مدینے میں ایک دروازہ ہوگا, جب فاطمہ اجازت دے گی تب تو اندر جائے, مجھے اجازت دے دیں گے ہم. تیرا ناز ختم کرے گا. تو میرے عزیزوں, فرشتے کا بھی ناز ٹوٹ جائے اسے درے زہرا کہا. فرشتے سے کہا رک جاؤ. نقل باب ہوا, پیغمبر کا بیٹی کے آغوش میں ہے, زہرا بابا پہ گریہ کر رہی ہے, نقل باب مسلسل دروازے پر ہو رہا ہے. زہرا نے جلال کے عالم میں کون ہے, دیکھتے نہیں میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے. پیغمبر کی آنکھ کھولی, فرمایا بیٹی تیرے ہی دروازے کا شرف ہے, یہ وہ ہے جو کسی نبی کے دروازے میں نہ رکا. یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ اللہ نے اسے حکم کیا ہے جب تک زہرا اجازت نہ دے گھر میں داخل نہ ہو جانا. ارے اس سے بڑھ کر جملہ کہہ دو, چادر میں زہرا کے ساتھ علی بھی ہے, حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, مصطفیٰ بھی ہے, مگر جبریل جیسا سید الملائکہ اجازت نہیں کہ بغیر اجازت کے اندر آ جائے. یا رسول اللہ اتعذن لی ان اکون معہم سادسا, اللہ کے رسول اجازت ہے میں بھی اندر آ جاؤں. جب تک اجازت نہ مل جائے فرشتہ کے اندر نہیں جاتا. اب خطر کا جملہ پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں, ہوگی موت کسی کے لیے ڈرانے والی شے, ہمارے لیے تو موت معافی کا پیغام ہے. ارے جس موت کے آنے پر علی کا دیدار ہو جائے وہ موت بھی کبھی بھرا بری ہوئی ہے. موت سے پہلے علی دیدار کرا دیں, بتاؤ اس موت کا تماشا کیا ہوگا. میں تو تماشا کہا کرتا ہوں, خوف ان کے لیے ہوگا جو موت کے لیے آمادہ نہ ہو. میرے مولا کی روایت ہے, میرے مولا کا فرمان ہے, حارث حمدانی کا صحابی ہے, ہمدان کا رہنے والا, بیٹھا ہوا تھا ہمدان سے بہت دور سے مولا کی زیارت کو آیا اور کہنے لگا یا علی آپ کی زیارت کر کے جا رہا ہوں. جب اپنے پہنچ چکا سب آپ کے چاہنے والے جمع ہو جائیں گے, پوچھیں گے علی نے کیا کہا, بتاؤ. علی نے کچھ تبرک دیا ہو, کوئی بات کہی ہو تو بتاؤ, کوئی ایسا تحفہ دے دیں, کوئی ایسا تحفہ دے دیں, کوئی جملہ ایسا دے دیں کہ جب وہ جملہ آپ کے شیعوں کو سناؤ تو خوش ہو جائیں. اب دیکھنا یہ جملے پہ خوش کون کون ہوتا ہے. بس ایک مرتبہ مولا نے دیکھا, مسکرا کے فرمایا یا ہارو حمدانی میں یمت یرانی, فرمایا جا میرے شیعوں سے کہہ دینا جو بھی مرے گا مجھے دیکھ کے مرے گا, جو مرے گا مجھے دیکھ کے مرے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یا ہارو حمدانی میں یمت یرانی, جاؤ حارث کہہ دو میرے شیعوں کو پیغام دے دو نہ گھبرائیں موت سے, اس لیے کہ موت بعد میں آئے گی, میں پہلے سے رہنے چلا جاؤں گا. دیکھا کامل
काबिल ज़ियारत में लिख दिया, शेख इब्ने क़लवी क़ुम्मी ने इमाम मूसा काज़िम के हरम वाले जरी वाले कब्र से जब बाहर आते हो तो दीवार के साथ जाली में 2 कब्रें एक साथ हैं। एक कब्र शेख मुफीद की है, एक कब्र उनके उस्ताद इब्ने क़लवी क़ुम्मी की है। 368 हिजरी 368 में पहली किताब शिया के मजहब में जो ज़ियारत के मौजू पे लिखी गई, उस किताब का हवाला दे रहा हूँ। रिवायत ये है, फरमाया कि जैसे किसी मोमिन की मौत का वक्त आता है, फहज़रा इंदहु मलकुल मौत, मलकुल मौत उसके पास हाजिर होता है। जैसे ही वो हाजिर होता है, वो देखता है उससे पहले कोई 14 नफूस है जो उसके सराहने बैठे हैं, और जैसे ही मलकुल मौत उन्हें देखता है, फटफटा के कहता है, अस्सलाम वालेकुम या सादती व या कादती, ऐ मेरे सरदारों तुम पे मेरा सलाम हो। अब आवाज देकर मलकुल मौत कहता है, हाजा मिन मवालिका, ये आपसे तवल्ला रखने वालों में है। तो ज़हरा बढ़ के कहती है, नाम हाजा मिन शियतना, हाँ हाँ ये हमारा शिया है। अब उसके बाद मलकुल मौत हाथ जोड़ लेता है, आवाज देता है, या सादती या कादती, ऐ मेरे सरदारों, ऐ मेरे आकाओ, मत घबराओ, वल्लाहि ला अशफक़ु अलैहि मिन अबीहि व उम्मिही, ऐ बीवी घबराती क्यों है, मैं आपके इस मरने वाले पर इसकी माँ से ज्यादा रहम करूंगा और ऐसे रूह को निकाल लूंगा, इसे पता भी नहीं चलने दूंगा। ऐसे इसकी रूह को कब्ज किया जाएगा कि उसे पता भी ना चले। गौर फरमाया। तो देखिए, हम तो इस समाज की मजलिस से भी ऐसे करते हैं, इसलिए कि हम मौत का डर बिठाने के लिए लोगों को जमा नहीं करते, हम डर भगाने के लिए जमा करते हैं। डरे वो जिसका कोई वारिस ना हो। हमारे तो वारिसों का वादा है, मौत नहीं आएगी, हम पहले चले आएंगे। हदीसों में है, हदीसों में है, अकाईद की सारी किताबों में लिखा हुआ है। अल्लाह मजलिसी की रिसाला है तक़दात इमामिया, उन्होंने भी लिखा है। शेख सदूक ने भी अपने रिसाले में लिखा, शेख मुफीद सैयद मुर्तज़ा, तमाम उलमा इसको लिखते गए हैं। फरमाया, अली इब्न अबी तालिब हर मोमिन और मुनाफिक के करीब बढ़ते बताए जाते हैं। मैंने कहा मोमिन के करीब आने तो समझ में आता है, ये मुनाफिक के करीब क्यों जाते हैं। फरमाया, मोमिन के पास जाकर आसानी करता हो, मुनाफिक के पास जाकर सख्ती कर देता हो और परेशान हो जाता है। ये कौन चला आया, ये कौन चला आया। इसीलिए कहता हूँ मेरे अज़ीज़ों, अपनी जुबान को अली का आदि बनाओ, ताकि जैसे अली को देखो फौरन पहचान के कह दो, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। ए मोमिनो, क्या किया अली 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 अली, माशाअल्लाह, अली 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 अली, माशाअल्लाह, सलामत रहे। अली 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 देखिए, मैं अंसार भाई को जानता हूँ। जब मैंने मजलिसें ठीक से पढ़ना भी शुरू की थी और अब तक वैसे ही पढ़ रहा हूँ, उस वक्त से जानता हूँ मजलिसों की जीनत लोग नहीं हुआ करते हैं जो मजलिस को सजा दे अली के जिक्र से। ऐसे ही लोगों के लिए पैगंबर ने कहा था, मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी महफिल को सजाओ अली के जिक्र से, और बिगाड़ना है तो मत करो अली का जिक्र। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी महफिल सच जाए अली से, इसलिए कि यही वो अली है, यही वो अली है जिसका नाम कंधा हिला के बताते हो, इस्मा इफम। तो वहां झोड़ने से बेहतर है कहीं खुश में आ जाओ। इसलिए अली अली करते ताकि अगर कोई हिलाने वाला ना हो, उसे सबक याद रह जाए, उसे सबक याद रह जाए। पूछेंगे जब फरिश्ते, आखिरी सवाल सिलेबस का होगा, मन आइम्मतों का, बता दिया तुमने अल्लाह रसूल काबा किबला कुरान, ये तो बता तेरे इमाम कौन है। अगर उसने लिया अली के अलावा किसी का नाम, तो फिर लगेगा पता कि तूने अली के बगैर कैसे अल्लाह का कुरान माना, कैसे अली को नबी माना। इसलिए कि हम तक जो पहुंचा है वो पहुंचा ही अली के जरिए से, जब पहुंचा है वो पहुंचा ही मोहम्मद वाले मोहम्मद के जरिए से। तो मेरे अजीजों, अब आप देखिए
پروردگار نے نظام موت کو کس طریقے سے واضح فرما دیا. اب مجھے بتائیے اتنی وضاحت کے بعد اس کے بعد بھی اگر کوئی موت سے کہے کہ مجھے خوف آتا ہے, کیسے خوف آتا ہے؟ وہ موت جو دروازہ بنے علی سے ملنے کا, یا تو تمہارا نعرہ لگانا جھوٹا ہے, یا تو اگر نعرہ سچا ہے تو ڈرنا کیسا ہے؟ کل کی آتی آج آ جائے, آج کی آتی ابھی آ جائے. جب یہ طے ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے اور چہرہ دکھا دینا ہے علی کو, تو پھر بڑا مطمئن ہو کر جانا چاہیے. اور یہی سبب ہے ہمارے مرنے والوں کے چہرے ہونک نہیں ہوتے, ہمارے مرنے والوں کا منہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا, مطمئن ہو کر جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے نہا دھو کے سو رہا ہے, اتنے چین سے سو رہا ہے کہ کسی کے رونے سے بھی نہیں اٹھتا. اور عجیب روایت کا جملہ یہ ہے, اگر مرنے والے کو بولنے کی اجازت دی جائے تو وہ بتائے گا علی علی کی جزا مجھے کیا مل گئی ہے, تو رو رہے ہو مجھے تو ساری نیکیوں کا جزا مل گیا. اگر پتہ چل جائے, پتہ ہی نہیں, اگر پتہ چل جائے. اسی لیے اللہ نے مرنے کے بعد بہت سو کی بولتی بند کر دی, چپ ہو جاؤ, نہ تم پٹنے کا بتا سکو نہ تم ثواب کا بتا سکو. تو ہمیں تو اطمینان ہے کہ جو نام ہم اسے قبر کے باہر بتاتے ہیں وہی وہ اندر بتاتا ہے. اور ابھی میں جملہ پڑھ رہا تھا, مولانا کے ساتھ بیٹھا ہوا, میں نے کہا دیکھو جنازے میں کل میں ایک جملہ کہہ رہا تھا, ایک جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں آگے. دیکھو کتنا شاندار بڑا رونق والا جنازہ ہوا. ایک عزادار کا جنازہ ایسا ہی ہوتا ہے, ایک ذاکر اہل بیت کا, ایک مومن کا, ایک ماتمی کا, ایک مجلسی کا جنازہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. خصوصیت کے ساتھ جوانوں کی بڑی تعداد تھی, حالانکہ کل ورکنگ ڈے تھا. بہت ممکن نہیں ہوتا کہ اتنے لوگ جمع ہو جائیں. یا تو مرنے والے کا تعلق کچھ ایسا تھا کہ اس کی بس لوگوں کا دل کباب ہوا جا رہا ہے, کوئی چاہ رہا تھا کھینچا چلا ہے. کتنے لوگ میں نے دیکھے, ہر عمر کا آدمی کل رو رہا تھا, اپنے بھی تھے, پرائے بھی تھے, یہاں کے بھی تھے, وہاں کے بھی تھے. یہ کردار اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے سمجھ لو مطمئن پیدا ہے, کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی گھر والوں کے, کتنا اچھا تھا, اتنے لوگ جمع ہوتے چلے گئے. اب مجھے بتائیے کہ اگر کسی کے مومن کے جنازے میں 40 لوگ جمع ہوں, میں نے حوالہ بھی ابھی مولانا سے ڈسکس کر رہا تھا, آیت اللہ جوادی طبری عاملی بڑے عالم دین ہمارے زندہ, پوری کتاب لکھی مفاتیح الحیات, اس میں عجیب روایت لکھی ہے. فرمایا جس کے جنازے میں 40 مومن جمع ہو کر یہ کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, اللہ فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے سنو میں نے ان کی سب کی گواہیوں کو پورا کر لیا, یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ یہ اچھا تھا. حالانکہ یہ صرف وہ جانتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے, میں تو اس کا سامنا بھی جانتا ہوں پیچھا بھی جانتا ہوں. جب یہ کچھ نہ جانتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے خیر پر, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں بھی اس کی صرف اچھائیوں کو جانتا ہوں, برائیوں کو معاف کر دیا ہے. جس کے جنازے میں 40 مومن کم سے کم کہہ دے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے, یہ خیر بھی خیر العمل والا ہے. حی علی خیر العمل, مؤذن نے پہلے کہا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, پھر کہا حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اس میں کوئی شک نہیں نماز سب سے بڑی کامیابی ہے, لیکن فلاح کے بعد پیغمبر نے غدیر میں جب مجمع کو جمع کروانا چاہا سلمان سے کہیں جاتے وہ بلاؤ, کہا کیسے بلاؤں, کہا کہتے حی علی خیر العمل, بلا سب کو بلا یہاں پر حی علی خیر العمل. لکھ دیا شیخ صدوق نے اپنی کتاب مانی الاخبار میں, چھٹے امام سے پوچھا یہ بتلائیے خیر العمل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا بر فاطمہ و ولدہا, فاطمہ اور اس کے بچوں کے ساتھ نیکی کرنے کو خیر العمل کہا جاتا ہے. جو ان کا عزادار ہے وہ خیر العمل پر ہے. اب سمجھ آیا یہ خیر العمل کی جگہ دوسرا لفظ کیوں آیا ہے؟ جو صبح اٹھے گا اسے پتا ہوگا حی علی خیر العمل, لیکن خیر سے تو جان وہاں بھی نہ چھٹی, خیر تو وہاں بھی ہے, لفظ بدل دیا تو کیا ہوا؟ تو میرے عزیزو موت انسان کے لیے ایک تحفہ بن کر آ جاتی ہے. سنیے کسی نے پوچھا مولا سے یہ بتلائیے روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ بلا تشبیہ امام نے ارشاد فرمایا موت ایسے قبض ہوتی ہے کہ تمہارے بال کے ایک ایک اگنے کی جگہ سے روح کو کھینچا جاتا ہے. اور امام نے تشبیہ بیان فرمایا جیسے مخملی کپڑے کو جھاڑ پر ڈال کر کھینچا جائے, بتاؤ اس کا کیا حل ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ وہ بالکل جو ہے پراگندہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے چہرے پہ خوف طاری ہو گیا. امام فرمایا کیا سوچتا ہے؟ کہ مولا اتنی سختی کے ساتھ. فرمایا جملہ پورا سن, یہ سختی ہمارے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جو ہماری محبت سے الگ کٹ کر چلتے ہیں, جو ہماری محبت کے یو ٹرن لے کر نکلتے ہیں, اور جو ہماری محبت کی سڑک پر چلتا ہے اس کے لیے کوئی سختی نہیں ہے. اس نے کہا مولا دلیل دے دیجیے, اس لیے کہ لوگ بڑے عالم دانشور بن گئے ہیں, دلیل کے بغیر سمجھتے نہیں ہیں.
امام نے کہا کیا سورہ یوسف قرآن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے. فرمایا مولا سورہ یوسف میں کی دلیل کیا ہے؟ کیا یوسف کا قصہ نہیں ہے کہ جب یوسف بازار مصر سے گزر رہے تھے تو عورتیں یوسف کے حسن کا تماشا دیکھنے کھڑی تھی اور ہاتھوں سے پھل کاٹ رہی تھی. یوسف کے حسن کو دیکھا, دیکھتے دیکھتے انگلیاں کٹ گئی, پتہ ہی نہ چلا. فرمایا وہ یوسف کا حسن تھا, یہاں تو 14 یوسف ایک ساتھ ہیں, دیکھتا رہے گا روح کھستی رہے گی, پتہ بھی نہیں چلے, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کب روح قبض ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلے گا روح کب قبض ہو گئی. اب کرتا ہوں کل کی بات, غم تازہ کرنے کی بات نہیں کر رہا. بتاؤ تمہارے سامنے ہی بھائی کا دم نکلا ہوگا نا, کیا ہوا؟ کوئی تڑپا پھڑکا نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, دیکھتے دیکھتے کب روح قبض ہو جاتی ہے. فرمایا یہ ہماری محبت کا صلہ ہے. اور جاؤ 11ویں امام کی روایت ہماری کتابوں میں, امام اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے تم لوگ موت سے نہ گھبرانا, ہماری محبت تمہیں مرتے وقت کام دے گی. اس نے کہا مولا کیسے؟ امام نے عسکری نے ہاتھ اٹھایا, اپنے نڑخڑے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے ہماری جان ہے, تم ہماری محبت کا پھل اس وقت دیکھو گے جب تمہاری روح تمہارے نڑخڑے تک آ جائے گی, اور جب جھٹکے تمہیں لگ رہے ہوں گے اس وقت فرشتہ کہہ دے گا اس کی روح کو آہستہ سے قبض کیا جائے, اس لیے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. میں تو کہتا ہوں جنہیں روایتوں پہ شک ہے وہ مر کے دیکھ لے, وہ ذرا مر کے دیکھ لے, اسے پتہ چل جائے گا. لیکن یہ سوچ لینا کہ مرنے کے بعد واپس زندہ نہیں ہوگا. اس لیے علی کی محبت بن دیکھے کا سودا ہے. ہم نے علی کو بن دیکھے مولا مانا ہے. ہم نے غدیر میں علی کو دیکھا نہیں تھا, لیکن اتنا یقین ہے کہ جب یوم الست ہماری روحیں موجود تھی, ہماری روحوں نے کہا تھا اشہد ان علی ولی اللہ, روحوں نے کہا تھا. دیکھ لیجئے کیسی کیسی وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں کہ چھوٹے سے بچے کے کان میں اذان و اقامت کی, بچہ رو رہا ہے. جیسے ہی مکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ, اس کا رونا خاموش ہو جاتا ہے. ہم نے علی کے نام پہ بچے کو چپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بڑے بڑوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہمارا بچہ چپ ہو جاتا ہے, بڑے بڑے رو رہے ہوتے ہیں. تو یہ علی کی محبت ہے. اگر یہ محبت منتقل ہو گئی تو پھر صبر ایسے ہی آتا ہے جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں, پھر ایسے ہی صبر آتا ہے, ایسے ہی فضائل علی کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں. اور شرم میں ہاتھ نیچے بھی کیوں ہو؟ کیا علی نے ہمیں کہیں ذلیل کروایا ہے تو ہم شرم کے مارے ہاتھ باندھ لیں؟ جب علی نے کہیں ذلیل نہیں کرایا تو ہاتھ اٹھانے میں شرم کیسی ہے؟ اسی لیے ہم نعرے پہ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں ہم کل بھی علی کو اون کرتے تھے, آج بھی علی کو اون کرتے ہیں, ہمیں کوئی شرم نہیں ہے. بس میرے عزیزو سلامت رہے. ہم علی کو اون کرتے ہیں. لوگ تو جان چھوڑاتے ہیں, کوئی کیس آ جائے جان چھوڑاتے ہیں, نہیں ہمارے نہیں, وہ دور کے ہیں, پرے کے, ادھر کے ادھر کے, ہم تو علی کو اون کرتے ہیں. علی کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہمارا ہے. اب ہمارا نصیب ہے ہی اچھا تو ہم کیا کریں؟ ہمارا نصیب ہے ہی اتنا اچھا کہ علی بھی ہمارے, حسن بھی ہمارے. ہم نے تو نہیں کہا تم ہی نے کہا تمہارے, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارے. تو میرے عزیزوں یہ بات ذہن میں رہے کہ پروردگار نے موت کو اپنے بندوں سے ملاقات کا ذریعہ قرار دیا ہے. موت چوز اینڈ چوائس کا آپشن نہیں دیتی ہے. موت یہ نہیں کہتی چلو ابھی تم آپشن ہے تمہارے پاس, جوانی میں مر جاؤ یا بڑھاپے میں, نہیں, ایسا کوئی نہیں. جس وقت آ جائے وہ لے جاتی ہے. یہ ہے کون آمادہ ہے, کون تیار ہے. اور موت کی تیاری کے لیے کسی پارلر میں نہیں جانا پڑتا کہ جناب میں موت کی تیاری کرنے جا رہا ہوں صبح سے, نہیں, کچھ بھی نہیں, ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نارمل آمادہ ہو انسان کہ میرا رب جب مجھے بلائے گا میں جاؤں گا. اور کیوں نہ جاؤں گا, میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا نا, جب آیا اس کے کہنے پر تھا تو جاؤں گا بھی اس کے کہنے پر. یہی سے بات آگے بڑھی تھی میں نے. دیکھو پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا, اللہ جب چاہے گا پیدا کر دے گا. خداوند متعال تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرین عطا فرمائے. عرصے گزر جاتے ہیں, اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں, بعض اوقات بظاہر تمام اسباب درست ہوتے ہیں, ہوتا کیا ہے اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. خدا کی قدرت اگر سمجھ جائے تو زندگی کا لطف آ جائے انسان کو. اس کی قدرت آج مجھے کوئی بتلائے کہ بغیر باپ کی اولاد کیسے ہوتی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اس کا قاعدہ ایسا تھا, اس نے بغیر باپ اور ماں کے آدم دونوں کو پیدا کر دیا. کہاں گئی تمہاری سائنس, کہاں گئی تمہاری عقل, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تمہیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدم اور حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے, مریم بغیر شوہر کے ماں بن گئی, یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تمہیں. سالے کے لیے پہاڑ سے پھٹ کر تازی اونٹنی نکل آئی, یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. مجھے حیرت ہے کہ ماننے پر آ جائیں تو 1.25 نبیوں کے قصے مانے, اور نہ ماننے پر آئیں تو ایک علی کو نہ مانے جو مظہر عجائب ہے. صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا, صاحب وہ سمجھ میں نہیں آتا. اما تم ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, تمہیں علی سمجھ نہیں آتا, تم ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. بس اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے. سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, جب وقت آئے گا سب سمجھ جائیں گے. تو کوشش یہ کرو کہ مرنے سے پہلے سمجھ جاؤ. کیا فائدہ کنارے پہ سمجھے, سمجھا تو فرعون بھی تھا لیکن جب غرق ہو گیا تھا.
کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اسے. اسی لیے ہم ان مجالس کو منعقد کرتے ہیں تاکہ موت سے دوستی کر لی جائے, موت سے محبت پیدا کر لی جائے. بیٹھے ہوئے تھے چوتھے امام, کسی نے کہا مولا یہ بتائیے یہ اللہ نے کیوں نظام رکھا موت و حیات کا؟ فرمایا فرمایا موت ایک پل کے مانند ہے. اب مجھے بتائیے کتنی قریبی مثال امام نے دی ہے. اب ہم کو زمانے میں پل تو رہے ہوں گے نا, امام نے مثال دے دی. ہمارے بھی شہروں میں پل ہیں, وہ الگ بات ہے, کچھ ہفتے میں گر جاتے ہیں, کچھ چلتے رہتے ہیں. امام نے کہا موت پل ہے. کتنی آسان مثال. اس کے لیے کوئی MBBS ہو, ڈاکٹریٹ کیا ہوا تو سمجھا امام نے کیا فلسفہ کہہ دیا. سامنے کی بات, امام نے کہا موت ایک پل ہے. پوچھنے کی ضرورت ہے پل سے کیا ہوتا ہے؟ پل پہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے چڑھے ادھر سے اتر جائے, یہ ہوتا ہے. پل پہ رہتا تو کوئی بھی نہیں نا. اسی طرح میں پل پہ سوؤں گا, یہی رہوں گا, نیچے نہیں اتروں گا, سب دھکے دے کے اتاریں گے, اترو بھائی, اوروں نے بھی آنا ہے پیچھے سے. فرمایا موت ایک پل ہے, ینتقل المؤمن من الشدۃ الى الراحۃ وینتقل الکافر من الراحۃ الى الشدۃ. امام نے کہا روزانہ اللہ کی قدرت کا تماشا چل رہا ہے. مومن کیا کرتا ہے اس پل پر؟ مشکل کے ذریعے سے آسانی کی طرف چلا جاتا ہے, اور کافر آسانیوں سے مشکل کی طرف چلا جاتا ہے. اب کہہ رہا ہوں جملہ علی والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, جو رزق کے لیے پریشان ہیں, جو گھر بار کے لیے پریشان ہیں, جو روزی روزگار کے لیے پریشان ہیں, مت پریشان ہوا کرو. خدا کی قسم سب سے زیادہ سکون تمہیں ہونا چاہیے. یہ رزق روزی روزگار یہی کا مسئلہ ہے. ادھر روح نکلی, سارے مسئلے ختم. اہم ترین دولت محبت علی ہے جو ہمارے سینے میں ہے. اسی دولت سے ہم صراط بھی خریدیں گے, جنت بھی خریدیں گے. یقین رکھنا جملوں کے اوپر. مجلس نہیں ہے یہ, جملہ عقیدے کا پیش کر رہا ہوں. اس یقین سے رہنا. آیا تھا چھٹے امام کے پاس, پیروں کو پٹکتا ہوا آیا کہ اللہ کا مولا آپ کی محبت نے ہم لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. زمانے نے ہمیں دیوار سے لگا دیا, کوئی نوکری دینے کو تیار نہیں, کوئی گھر دینے کو تیار نہیں. جو سنتا ہے آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم سے کٹ جاتا ہے, بچ جاتا ہے. مولا غربت کے مارے عالم عجیب ہے. امام نے فرمایا جھوٹ کہتا ہے, عظیم خزانہ لے کر پھر رہا ہے اور کہتا ہے غریب ہے. اس نے کہا مولا عجیب معاملہ ہے, میں آپ سے غربت کا رونا رو رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں خزانہ لیے پھر رہا ہے. فرمایا کیا تیرے قلب میں ہماری محبت نہیں ہے؟ اس نے کہا مولا ہے. فرمایا وہ محبت ہمیں دے دے, خزانہ میں تجھے دے دیتا ہوں. کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی اگر فاقہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں, یاد کر سو جانا فاطمہ زہرا کے فاقے. اس لیے کہ جب جنت کی ملکہ فاقے اٹھا سکتی ہے تو میں اور آپ کس شمار میں ہے؟ وہ جنت کی ملکہ کہ جو 3 دن روٹیاں یتیم مسکین مسکین کو اٹھا کر دے دے. اگر کبھی بیماری آ جائے پریشان نہ ہونا, فوراً سوچنا کوئی بات نہیں, بیماری ہے تو بدن میں ہے, عقیدہ تو ٹھیک ہے. اگر کبھی بے گھری ہو جائے, اگر کبھی اپنا مکان نہ نصیب ہو رہا ہو, پریشان نہ ہونا, خوش ہو جانا اپنے وطن میں تو ہوں, عزت سے 2 روٹی تو کھا رہا ہوں. اگر چھوٹی سواری ہو کبھی پریشان نہ ہونا, یہ سوچنا پیدل تو نہیں چل رہا, اللہ نے سواری تو دے رکھی ہے. اگر کچھ نہ ہو یہ سوچنا کوئی جسمانی معذوری تو نہیں ہے, کسی بیماری سے تو نہیں جوجھ رہا. اگر انسان شکر کی منزل پر آ جائے, شکوے کی نوبت ہی نہ آئے. اگر انسان شکر کی طرف آ جائے. اب جملہ کہہ دوں, اہل بیت کی زبان پر ساری زندگی شکوہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ انہیں اللہ کے شکر سے فرصت نہیں ملی ہے. ہر وقت اللہ کا شکر, ہر وقت اللہ کا شکر, ہر حال میں اللہ کا شکر, ہر کیفیت میں اللہ کا شکر. 5ویں امام کے زمانے میں پیغمبر کے عظیم صحابی جابر بن عبداللہ انصاری, جب انہوں نے 5ویں امام کو سلام پہنچایا, دیکھو 5ویں امام کا زمانہ کہاں پر اور کہاں 11 ہجری رسول اللہ کا زمانہ. جابر کو دیکھ کر فرمایا تھا, اے جابر تجھے اللہ اتنی لمبی زندگی دے گا, تو میرے اس بیٹے حسین کے بیٹے سے ملے گا, تو میرے اس بیٹے حسین کے بیٹے سے بیٹے کے بیٹے سے ملے گا. فرمایا اس کا نام ہم نے محمد رکھا ہے, ہمارے پاس لوح میں اس کا نام محمد ہے, جب اس سے ملے میرا سلام کہہ دینا. اب جابر کو جب پتہ چلا کہ چوتھے امام کا بیٹا پیدا ہوا ہے, نام بھی محمد رکھ دیا گیا ہے, ڈھونڈتے پھرتے تھے امام باقر کو. ایک دن لاٹھی ٹیکتے ہوئے پہنچے, دور سے آتے ہوئے 5ویں امام نے دیکھا. ابھی جابر نے تعارف نہیں کرا, امام نے دور سے کہا اے ہمارے نانا کے صحابی تیرا تجھ پر ہمارا سلام ہو. جابر نے پیغمبر کی آواز کو پہچان لیا. اب دیکھو جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو صحابی اتنے سالوں بعد پیغمبر کا لہجہ نہ بھولے, وہ سوچو کیسا صحابی ہوگا. ہم نے تو ایسے دیکھے کہ غدیر میں سنا من کنت مولا, 3 دن بعد بھول گئے. ہم نے تو ایسے بھی دیکھے. ختم ہو رہی ہے گفتگو. 5ویں امام کو سلام پیش کیا, فرمایا رسول اللہ کا سلام ہو آپ پر. جب سلام سن لیا, اب چاہا امامت نے کہ نبوت کے شاگرد کا امتحان لے. فرمایا اتنے سال ہمارے نانا کے پاس رہے, کون سا نانا؟
وہ نانا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نانا جو تزکیہ سکھانے آئے. بتاؤ ہمارے نانا سے تم نے کیا سیکھا اتنے سال؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جن سے حدیث قصہ شروع ہوتی ہے فرمانے لگے ہم نے آپ کے نانا سے یہ سیکھا ہے کہ میں اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں، میں اپنی صحت پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، میں اپنی امیری پر فقیری کو ترجیح دیتا ہوں. وہ اپنے میں گنوا رہے تھے. امام نے کہا رک جاؤ، یہ بتاؤ اتنے سال سے ہمارے نانا کے ساتھ رہے، یہ میں ختم کیوں نہیں ہو سکی؟ ہاں یہ میں کا لفظ کیا آ رہا ہے بار بار؟ دیکھو کتنا عظیم جملہ کہا تھا جابر بن عبداللہ نے، لیکن امامت ایک لمحے میں سامنے سے اعتراض کر دیا. یہ میں کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا فرزند رسول یہ بتلائیے پھر آپ کا تزکیہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے ہاں لفظ میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں فاقے میں خوش رکھے ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ غربت میں رکھے ہم خوش ہو جاتے ہیں. میں کا لفظ درمیان میں آنا ہی نہیں چاہیے. خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ہمیں حسین کا زدار بنایا ہے، اللہ نے ہمیں حسین کا چاہنے والا بنایا ہے، اللہ نے وہ سودا آنکھوں میں دے دیا ہے. بہت برس پہلے ہندوستان کے ایک شاعر نے ایک طرح پڑھی تھی یہاں پر کہ میں مفت میں مفتی کو بھلا کیسے بتا دوں، ہیں فرش عزا پر تو عزادار ہیں آنسو، جو اور کہیں ہیں تو ریاکار ہیں آنسو. میں مفت میں مفتی کو بھلا کیسے بتا دوں، جنت میں جو چلتے ہیں وہ دینار ہیں آنسو. ہے فرش عزا پر، ختم ہو رہی ہے گفتگو یہاں پر، ہے فرش عزا پر تو عزادار ہیں آنسو، جو اور کہیں ہیں تو ریاکار ہیں آنسو. میں مفت میں مفتی کو بھلا کیسے بتا دوں، جنت میں جو چلتے ہیں وہ دینار ہیں آنسو. میرے عزیزو ہماری آنکھوں میں غم حسین کا سودا ہے، ہمارے سر میں محبت علی کا سودا ہے، ہمارے ذہن میں محبت علی کا سودا ہے. مجھے بتلائیے کہ کتنے ہی لوگ دنیا میں آئے گزر کر چلے گئے، کتنے لوگ گزر کر چلے گئے، نہ جانے ایک تعداد ہے انسانیت کی جب سے آئے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. باقی کون رہا؟ باقی صرف وہ رہا جس نے حسین کے لیے کچھ کہا. اس جملے سے بات ختم ہو جائے گی یہاں پر. باقی وہ رہا انسانیت کی بھیڑ میں جس نے حسین کے لیے کچھ کہہ دیا. بہت سے تاریخ میں شعرا گزرے، مجموعے شعروں پر ہیں، شعروں پر. بتاؤ کس کا مصرع ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ایک مصرع میں زندہ ہے جوش ملی آبادی، ایک آج شاعر مشرق ہیں کلام لکھے ہوں گے، دو مصرع میں زندہ ہیں کہ بیاں سر شہادت کی گر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. کیسے کیسے مرثیہ گزر گئے ہندوستان سے لے کر یہاں تک، لیکن زندہ ہے. اب مرثیہ کی بزم میں انیس و دبیر زندہ ہے. اس بزم کے بیتار بادشاہ انیس و دبیر ہیں. لکھ دیا دبیر نے کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے. اور پھر انیس نے دبیر نے کیا عقیدہ پیش کیا، صدقے اس دل کے جو ہو حب علی سے آباد. ایک عزادار کی مجلس ہے، صدقے اس دل کے، یعنی ہر دل پہ نہیں، صدقے اس دل کے جو ہو حب علی سے آباد. اس سے بہتر کوئی دنیا میں مکان اور بھی ہے. بتاؤ اس سے بہتر کون سی جگہ ہے جس دل میں علی بس جائے. تو کیسے کیسے مصروں پر ہی زندہ ہے شخصیات، ایسے ایسے اشعار لوگ لکھ کر چلے گئے. میرے عزیزو ختم ہو رہی ہے بات. ایک جوان سال برادر کی مجلس، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا کہا جائے تو مذائقہ نہ ہوگا، بیجا نہ ہوگا، مبالغہ نہ ہوگا. اس لیے کہ اولاد کا غم ماں باپ کے لیے پہاڑ ٹوٹنے کے ہی برابر ہوتا ہے. قرآن نے اولاد قرآن میں ثمرات کہا، ثمر کہتے ہیں پھل کو. فرمایا کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور پیچھے سے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آزمائیں گے. خوش ہو جائے مرحوم کا خانوادہ، انہیں اللہ نے آزمایا اور وہ آزمائش میں پورا اتر گئے. خوش ہو جائے، تسلی کریں، اس لیے کہ اللہ نے آزمائش دی. اللہ لیتا ہی ان سے جن سے محبت کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بتاؤ ہمیں ابھی مغرب مانتے ہو، تم سے چھین تمہیں صبر آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ابھی کل ہی مجھ سے کہہ رہے تھے مرحوم کے والد کہ نہ ہوتی کربلا تو صبر نہ آتا، نہ ہوتی کربلا تو صبر نہ آتا. مجلس اپنے مقام پہ اپنے وقت میں ختم ہو رہی ہے. میرے بھائی شاعر غریب زہرا ذیشان دی، اللہ ان کے قلم میں توفیق عطا فرمائے، نوحے کے لیے تشریف لے آئیں. اس کے مصائب کے جملوں کے بعد اسی نوحے سے غم کو متصل کر دیں گے. اور یہ جو تہذیب اعضا ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ جو نوحہ ہے، یہ جو مرثیہ ہے، سلام گزاری ہے. خود محسن میرا بھائی سکندر کے آگے آ جائیے. میرا بھائی محسن ہر جگہ ذکر اہل بیت میں مشغول رہتا ہے.
اور میں نے ابھی اپنے والد کی برسی کے لیے فون کیا تو اسی وقت اسپتال میں تھا، اطہر عباس اسپتال میں تھا. اس نے کہا آپ نام دے دیں، جو بھی کیفیت ہوگی میں آؤں گا ضرور. یہ ہے ذکر علی سے کمٹمنٹ. 10 محرم کو عمران بھائی کی والدہ داغ مفارقت دے گئی، دنیا سے گئی. یہ سب کی کہانی اپنی سب کو معلوم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب رہتا ہے، کون اس میں سنبھل جاتا ہے. نہ سنبھلتا کبھی اولاد کے غم انسان اگر غم علی اکبر نہ ہوتا، اگر غم علی اکبر نہ ہوتا میرے عزیزو سمجھنا مشکل ہے. ایک بہت بڑے پنجاب کے ایک ذاکر تھے، ان کا جوان بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام بھی اکبر کر کے کچھ تھا. اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، لاش دیکھنے کے قابل نہیں تھی. سارا علاقہ جمع ہو گیا، کثیر تعداد میں اہل سنت برادران علاقہ سب جمع ہو گیا، سب تعزیت دے رہے ہیں مرحوم کے والد کو، اور وہ بالکل چپ بیٹھا ہوا ہے، سب سے تعزیتیں لے رہا ہے. سب نے کہا ان کو رلواؤ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صدمے کو بھرنا نہیں چاہیے، ان کو روئیں. تو جب کسی نے یہ بات کہی تو انہوں نے سنا جملہ، انہوں نے کہا میں سمجھ رہا ہوں تم لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میرا بیٹا مر گیا مجھے پتہ ہے، اور میں پاگل نہیں ہوا، میں ہوش میں ہوں، لیکن میں حسین کے اکبر کو رو لوں تو اپنے بیٹے کو روں گا. یہ جملہ اس ذاکر نے کہا. دیکھو اسی لیے کہتا ہوں نا اہل بیت کا ذکر تسلی دیتا ہے. نماز جنازہ ہو گئی، جنازہ اٹھنے لگا، باپ نے کہا جنازے کو رکھو، جنازے کو رکھوایا. باپ نے چہرے کو کفن کو کھولا اور اپنے بیٹے کو چہرے کو دیکھ کر کہا، فرمایا یہ میرا اکبر ہے، یہ میرا اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر تو نہیں، خوب رو لاکھ صحیح ہم شکل پیغمبر تو نہیں. یہ کہہ کے بیٹے کا جنازہ رخصت کر دیا. عزیزو اگر غم علی اکبر نہ ہوتا، یہ اولاد خدا مرحوم کے بچوں کو لمبی زندگی دے، ان 2 بھائیوں کو، ان کی بہن کو لمبی زندگی دے. بڑا صدمہ ہے، 3 ہی مہینے میں 2 بیٹا بیٹی چلے گئے، 3 صدمے میں، تیسرا مہینہ بھی نہیں لگا اور بیٹا بیٹی دنیا سے گزر گئے. لیکن مطمئن ہو جاؤ اس لیے کہ وہ اہل بیت کے جوار میں پہنچ گئے، جن کی مودت رکھتے تھے ان کے جوار میں پہنچ گئے. بڑے سکون سے ہوگا جس وقت اطہر عباس ساری تکلیف پریشانی ختم ہو گئی، اس وقت جب روح علی کے سامنے نکل رہی تھی. میرا دل کہتا ہے جس وقت روح قبض ہو رہی ہوگی شاید حسین کو اکبر کا بھروسہ دیا ہو، شاید کہا ہو مولا میرا دم نکلا، میرا باپ میرے سامنے نہیں تھا. آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب آپ کے سامنے اکبر وڑیاں رگڑ رہا تھا. بس عزیزو شہزادے کے حال کے چند مصرے پڑھوں گا اور چند جملے پڑھوں گا. میرا بھائی شان عبدی میرے بھائی اسی نوحے کو متصل کر دیں گے. پیغمبر بیٹھے تھے مسجد نبوی کے اندر، صاحب مالو سبتین نے لکھا، پیغمبر اولاد کی اہمیت بیان فرما رہے تھے. اپنے اصحاب سے پیغمبر نے فرمایا کہ جو اولاد ہوتی ہے یہ ماں باپ کے لیے بڑی عزیز ہوتی ہے. فرمایا ان عاشو فتنونا، جب زندہ رہتی ہے تو ماں باپ اس کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں. وہ ان ماتو حزنونا، جب مر جاتے ہیں تو مرتے دم تک ماں باپ کو صدمہ دے جاتے ہیں. یہ کہنے کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جانور بھی اولاد کے غموں کو محسوس کرتا ہے. جانور جس کو عقل نہیں ہے وہ بھی جانور غموں کو محسوس کرتا ہے. پیغمبر نے دیکھا کہ صحن میں ایک اونٹنی کھڑی ہے، اس کے سامنے اس کا بچہ بھی ہے. پیغمبر نے کہا اس اونٹنی کو ذبح کر دیا جائے، اس کے بچے کو ذبح کیا جائے. بچے کو ذبح کیا، پیغمبر کے سامنے گوشت رکھ دیا گیا. کچھ دیر کے بعد پیغمبر نے کہا اب اس اونٹنی کو ذبح کیا جائے. اور جب ذبح کیا گیا تو فرمایا دیکھو کیا اس کے دل میں کچھ سوراخ ہے. اب جو دیکھا تو اونٹنی کے دل میں ایک سوراخ تھا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جانور بھی اس غم کو محسوس کرتا ہے. اس کے سامنے اگر اس کا بچہ ذبح کر دیا جائے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، تمہارے رونے کا جملہ ہے. اگر تصور کر سکتے ہو سوچو، نہ جانے حسین کے کلیجے پہ کتنے سوراخ رہے ہوں گے. صبح سے شام تک حسین کے کلیجے پر چھلنی ہو گیا ہوگا نا، کلیجہ حسین کا چھلنی ہو گیا ہوگا. عزیزوں علماء نے 3 رخصتیں لکھی ہیں کتابوں میں. 3 رخصتیں بڑی سخت ہیں. پہلی رخصت اس 13 برس کے یتیم کی ہے جسے امیر قاسم کہا جاتا ہے. دوسری رخصت 32 برس کے بھائی عباس کی ہے. اور آخری رخصت تو تم جانتے ہو نا، 18 برس کے علی اکبر کی رخصت ہے. جیسے ہی اکبر کا نام آیا بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا. کیا اکبر بھی مرنے کے لیے جائے گا؟ کیا اکبر جیسا جوان بھی سینے پہ برسی کھائے گا؟ روایت کہتی ہے جب بھی حسین کہتے تھے نا کہ اب کون ہمارے لشکر سے لڑنے جائے گا، اکبر کھڑے ہو جاتے تھے. حسین اکبر سے نظر پھٹا کے کہتے تھے تم بیٹھ جاؤ، تم تو میری آنکھوں کی رونق ہو، تم چلے گئے تو باپ کی بینائی ختم ہو جائے گی. اکبر کو بار بار ٹھہراتے رہتے تھے. یہی وقت آیا جب اکبر کو اجازت نہ ملی
अकबर निकले बाबा के खैमे से और गए फूफी ज़ैनब के खैमे के करीब। देखा फूफी खैमे में इबादत कर रही हैं। अकबर दरे खैमा पर रुक गए। अब जो ज़ैनब ताकीबात से फरागत पा चुकी, देखा अकबर दरवाजे पे खड़े हैं, हाथों को फैला लिया। कहा मेरे अकबर खैमे पे किस लिए खड़ा है, बेटा अंदर क्यों नहीं आता? कहा फूफी अम्मा आप इबादत में मसरूफ हैं। कहा कैसे आना हुआ? कहा फूफी अम्मा एक सवाल लेकर आया हूँ, आप आलिमा गैर मुअल्लिमा है। फूफी अम्मा ये बतला दीजिए कि आपका मकाम ज़िनाने आलम में ज्यादा है या मेरी दादी ज़हरा का मकाम ज्यादा है? ज़ैनब के बदन पे कब कभी दारी हुई, दो कदम पीछे हट के फरमाती है बेटा ये कैसा अजीब सवाल है, इसमें कोई शक नहीं तेरी दादी कायनात की सब औरतों से अफजल है। कहा फिर ये बतलाइए कि उनका बेटा ज्यादा अफजल हुआ या आपका बेटा ज्यादा अफजल हुआ? कहा अकबर कहना क्या चाहते हो? कहा फूफी अम्मा मुझे बाबा मरने की इजाजत नहीं दे रहे, मुझे यकीन है अगर आप सिफारिश करेंगी तो बाबा मुझे मना ना कर सकेंगे। अरे ज़ैनब भतीजे की सिफारिश लेकर चली, इधर अकबर को मरने की इजाजत मिल गई। अकबर मैदान की तरफ जाने लगे। अकबर ने जैसी खैमे से बाहर कदम निकाला, हुसैन को पलट के देखा, हुसैन पीछे पीछे कमर पे हाथ रख के चले आ रहे। कौन हुसैन? जिसकी कमर पहले ही 32 बरस का भाई तोड़ चुका, जिसे कासिम जैसे भतीजे का गम हो चुका, जिसे ओनो मोहम्मद जैसों का गम है, जिसे असगर जैसे बच्चे का गम है। एक मर्तबा हुसैन ने बेटे को जीन पे सवार कराया और अब जो अकबर सवार हुए, अकबर ने देखा घोड़े के पीछे पीछे बाबा आ रहे हैं। अकबर ने घोड़ा रोक दिया। कहा बाबा अगर आप ऐसे करेंगे मेरी हिम्मत टूट जाएगी। हुसैन ने जैसी जुमला सुना, एक जुमला कहा अकबर अगर तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता तो मैं पूछता जवान बेटे का गम क्या होता है। इधर से अकबर मैदान में गए, अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, जुल्फ़िकार को मयान से निकाला। अना अली इब्न हुसैन इब्न अली नहनु व बैतुल्लाह औला बिन नबी अज़रबकुम बिस्सैफ अहमी अन्नबी ज़रब गुलामिन हाशिमिय्यिन अलवी। अकबर ने रजस के हमला किया। इधर हुसैन ने आवाज दी लैला तुम्हारा बेटा खूब जंग कर रहा है, लैला तुम्हारा बेटा दादे शजात समेट रहा है। हुसैन अकबर की जंग को मुशाहिदा कर रहे थे। अचानक से क्या देखा कि लश्कर से एक लईन निकल कर आया। हुसैन के चेहरे पे परेशानी के बादल आ गए। फिजा ने कहा हुसैन चेहरे पे परेशानी कैसी है? कल लैला से कह दो मुसल्ला बिछाए और अकबर की जिंदगी की दुआएं करे। मेरे नाना कहते हैं खुदा माँ की दुआ रद्द नहीं करता। अब वो लईन सामने आ रहा है जिसका निशाना हजारों में भी खत्म नहीं होता। इधर से लैला ने मुसल्ला बिछाया, उधर अकबर लश्कर से जंग कर रहे हैं। ऐसे में जंग करते करते अकबर आए, बेटे को सीने से लगाकर थपकियां दी, दादे सजाद दी। बेटे ने आवाज दी या बता हल्ला का शर्ब मिनल माँ, बाबा क्या पानी का एक घूंट मिल सकता है? हुसैन ने कितना गरीब है साखी कौसर का बेटा, कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा। आवाज दी या बुनैया कातिल कलीला, ए बेटा थोड़ी सी देर और जंग कर ले, वो देख मेरे नाना हुसैन कौशल से आ रहे हैं। वो हुआ यस्कीकल माँ वला तज़माउ बादहु अबदा, फिर तुझे कभी प्यास न लगेगी। ये कह के अपनी अंगूठी को उतारा, अकबर के मुंह में रखा, फरमाया ये अंगूठी तुझे कुछ राहत देने वाली है। आज तक सुन्नत है मरने वाले के मुंह में अकीक रखना। इधर अकबर चले, उधर लैला ने हाथों को उठाया। इलाही इज्जत अबी अब्दुल्ला, इलाही बिगुरबत अबी अब्दुल्ला, या रादा इस्माइलो इला हाजरा, या रादा यूसुफ इला याकूब फमनुन बिरद्दे इब्नी। ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, अरे मुझ पे रहम कर, मेरा अकबर मुझे मिला दे। इधर माँ दुआएं कर रही थी, अकबर के कलेजे में बरछी लगी है। अकबर ने घोड़े पर लड़खड़ा के कहा अस्सलाम अलैका या बता, बाबा मेरा पर सलाम। हुसैन तेजी से घोड़े से निकले, बेटे के लाशे के करीब आए, अकबर का सर जानू पे रखा, आवाज दी बेटा तूने हमें वफाता कर दिया। अकबर कलेजे के दर्द से कराह रहे थे, बाप को कुछ नजर नहीं है। कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा मेरे कलेजे में बरछी की अनी लगी है और अनी कलेजे तक पहुंच गई है। ये जुमला सुनना था, हुसैन दो जानू होके बैठ गए। हुसैन ने बरछी के दस्ते को पकड़ा, चाहते थे कि खींचे। अकबर ने कहा बाबा अगर ये फल बाहर आ गया तो अकबर दुनिया से कूच कर जाएगा, बस ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा आवाज
آواز دی یا علی ادرکنی، اے بابا خیبر اٹھانا آسان ہے، ارے کلیل جوان کا لاشا ادھر یا علی کہہ کے برچھی نکالی، اکبر نے ایلیوں کو رگڑ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آخری جملہ تقریر ختم ہو گئی۔ اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا، کمر نے اجازت نہ دی لاشا اٹھے، لاشے کو رکھ دیا، آستینوں کو پلٹا، گریبان چاک کیا، خیمے کی طرف منہ کر کے کہا تعالوا احملوا وخاکم، آؤ بچوں اکبر کا لاشا اٹھاؤ، مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ ادھر زینب کو آواز دی زینب میری لیلا کو سنبھال، اکبر کا لاشا خیموں میں